بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت طیبہ کا کافی سارا عنوان گزر چکا ہے۔ آپ کا بچپنا مبارک ختم ہو کر کے جوانی مبارک میں آپ قدم رکھ چکے ہیں، اور اس عرصے کے آپ کے حالات بھی، کیفیات بھی، عادات بھی، خصلت بھی اور ارحاسات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ باتوں کو بار بار میں اس لیے بولا کرتا ہوں کہ کچھ نئے احباب جو شریک ہوتے ہیں سننے میں، ان کو پتہ چل جائے ارحاس اور معجزہ اس میں فرق کیا ہے۔ کسی نبی کو نبوت ملنے کے بعد اس سے خرق عادت یعنی عقل کے خلاف جو باتیں وجود میں آتی ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور جس نبی سے نبوت ملنے کے پہلے ایسی کیفیات صادر ہوتی ہیں ان کو ارحاس یا ارحاسات کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 22-23 برس تک کا زمانہ ہم نے سنا ہے، اما حلیمہ سے بھی سنا، آپ کے بچپنے کے ارحاس بھی، خصلت بھی اور عادات بھی۔ پھر اما آمینہ نے بھی دیکھا، خواجہ عبد المطلب نے بھی دیکھا، اور ابو طالب تو آخری آپ کے کفیل بنے، انہوں نے تو غضب کر دیا۔ آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر انہوں نے جو پیش کیا ہے، بس خلاصہ یہی ہے، میں نے کبھی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، دھوکہ دیتے نہیں دیکھا، غیبت کرتے نہیں دیکھا، اور کھیلتے کودتے نہیں دیکھا، وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
بے وفائی کرتے نہیں دیکھا، بے شرمی نہیں کرتے دیکھا، وعدہ خلافی کرتے نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ شب بیداری کرتے دیکھا، وفا کرتے دیکھا، اطاعت کرتے دیکھا، سمجھداری کرتے دیکھا، دانائی کرتے دیکھا۔ کیا کیا خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ کہتے ہیں ابو طالب مجھے کائنات میں سچا کوئی نظر آتا ہے، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتا ہے، امین اور صادق کوئی نظر آتا ہے تو یہی وہ ہستی ہے جو میرے پاس آج میرے خدا کے شکر سے پرورش کے لیے موجود ہے۔ 25 برس کا سن آپ کا چل رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ کے اندر آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ عراق، بغداد، ملک شام، بصرہ، یمن، کئی طرف جا کر کے آپ سامان بیچ رہے ہیں۔ اسی آسنا میں ایک رئیس کو، ایک مالدار کو، ایک بہت بڑے دولت مند کو ایک امین کی ضرورت پڑی۔ وہ مالدار اور دولت مند کوئی مضبوط دلیر اور انسان مردوں میں سے نہیں تھا۔ ماں بہن بیٹیوں کو فخر سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں مردوں کا گھوڑا عبادت اور معاملات، شجاعت اور مالداری میں آگے چلتا ہے، وہاں کسی خاتون کا بھی گھوڑا ان کے آگے چل رہا ہے یا ساتھ تو ضرور رہتا ہے۔ مکۃ المکرمہ کی وہ شریف خاتون، نفیس خاتون، با اخلاق خاتون، جس کے کردار کو دیکھ کر، عادات کو دیکھ کر، سخاوت کو دیکھ کر، کیفیت کو دیکھ کر سارے مشرکوں نے، سارے قریشیوں نے اس کو لقب ہی دیا تھا طاہرہ، صدیقہ۔ یہ سچی ہے، یہ پاکیزہ ہے، اس کی زندگی پاک ہی پاک ہے۔ کنہوں نے ایوارڈ دیا تھا؟ جو خود پاک نہیں تھے، جن کی زندگیوں میں شرک بھرا ہوا تھا، ڈکیتی چوری ان کی عادت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، جو وعدہ خلافی میں اول نمبر تھے، دھوکے باز تھے۔ انہوں نے کہا مکہ میں کوئی بہترین خصلت والی ہے تو وہ ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لاکھوں کروڑ سلام ہو آپ کے روزے، آپ کے قبر اطہر پر۔ اللہ ان کے درجات کو اور بھی بلند فرمائے، ان کی قبر کی مٹی کے صدقے میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، امت کی ساری خواتین کو ان کی سخاوت، ان کا کردار اور ان کی عادات اور ان کی خصلتوں کا ایک چینٹا اللہ نصیب فرمائے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے رئیسوں میں اور مالداروں میں جن کا شمار ہے۔ ایک نکاح ہو گیا تھا ان کا، خاوند کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ بیوہ بن گئی۔ مالداری کی وجہ سے اپنے مال کو تجارت میں لگایا۔
اور تجارت کرتی رہی. ایک غلام تھا میسرہ، وہ سمجھتی تھی، جانتی تھی یہ اتنا شعور والا نہیں ہے. کہنے لگی ایک دن آج قافلے والوں کو میں میرے مال کو لے کر ملک شام میں بھیجنا چاہتی ہوں. وہاں بہت اس کے خریدار موجود ہیں، مجھے بڑا نفع ہوگا. لیکن میسرہ اس کے لیے ایک امین اور صادق کی ضرورت ہے، ایک دیانتدار کی ضرورت ہے، ایک ایماندار کی ضرورت ہے. مکے میں چلے جاؤ، قافلہ موجود ہے لیکن سالار قافلہ نہیں ہے. میسرہ ڈھونڈ رہا ہے کون ہے سچا مکے کے اندر. اور ادھر کیا حال ہے؟ ابو طالب کے مکان پر اللہ اکبر کبیرہ، تجارت پوری نہیں ہو رہی ہے، مال نہیں بک رہا ہے، رہ رہا ہے. سوچتے ہیں بیٹے محمد کے لیے کوئی اور اچھا تجارت والا اور کوئی تاجر مل جائے. ادھر ان کو اچھے تاجر کی ضرورت ہے، ادھر اماں خدیجہ کو اچھے امین اور فروخت کرنے والے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو طالب کو کسی نے کہا وہ رئیسہ خدیجۃ الکبریٰ، اس کو ضرورت ہے ایک امین کی. فوراً چلے گئے گھر پر اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا او خدیجہ، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال بیچنے میں امین رہے گا، سچا اور وفادار رہے گا. آپ آنکھ بند کر کے اس کو سالار قافلہ بنا کر کے مال اس کے سپرد کر دیں. میں بھی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ بھی پوچھ لیجئے. کانوں میں رکت پڑی تھی ان کے سچائی کی اور امانتداری کی. خدیجہ کہنے لگی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ سن چکی ہوں، لاؤ جلدی تمہارے بھتیجے کو، اور یہ قافلے کا امیر میں اس کو بناتی ہوں اور بھیج دیتی ہوں ملک شام. ابو طالب کہنے لگے ایک میری شرط ہے، اور یہ شرط ہے کہ آپ نے اس قافلے کو لے کر جانے والے کے لیے، بیچنے والے کے لیے اس کی محنتانہ، اس کا پگار، اس کا بدلہ 2 اونٹ دینے کا طے کیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں میرے بیٹے محمد جیسا کوئی ذہین، وفادار اور امین نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میں دگنا اجرت لوں گا، 4 اونٹ لے لوں گا. منظور ہے آپ کو؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھے منظور ہے 4 اونٹ دینا، جلدی لے کر آؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے. خدیجہ نے دیکھا، مال سپرد کیا، قافلہ لے کر آپ چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہی کی نظر میں اس خاتون پر کون سی مہربانی کی نگاہ پڑی تھی، نام سنتے ہی فوراً سودا کر دیا، نام سنتے ہی لاکھوں کا مال سپرد کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری کا، دیانتداری کا، سچائی کا یہ پیغام لیجئے، یہ میسج قبول کر لیجئے. ابھی قرآن نہیں آیا، جبرائیل نہیں آئے، رسالت نہیں آئی، یہ حال ہے. اور آنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ. میسرہ کو کہا او میسرہ ان کا خیال رکھنا،
इन पर निगाह रखना, ये कैसा बेचते हैं, कैसी बात करते हैं, क्या क्या करते हैं, रिपोर्ट वापसी में आकर मुझे पूरी पूरी बताना। ठीक, बहुत अच्छे। काफिला चलने लगा मुल्क शाम। एक मंजिल आ गई, 2 मंजिल आ गई। जब तीसरे मंजिल पर आप पहुंचे ही थे, 2 ऊंट तो सामान के साथ भरे हुए थे और तीसरे ऊंट पर मैसरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मैसरा की निगाह ऊंट पर जो सामान था उन पर पड़ी तो वो ऊंट चलते चलते रुक गए, स्लो चलने लगे, ठहर गए, बैठ गए और गिर गए। मैसरा भागा और देखा कि सामान भी गिर गया और ऊंट मरने के करीब है। भागा हुआ गया, ओ भाई मोहम्मद, ओ भाई मोहम्मद, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हमारे दोनों ऊंट मर जाते हैं, क्या होगा हमारे सफर का और ये सामान का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, दोनों ऊंटों को देखा, अपना सीधा हाथ आगे कर दिया और एक हाथ मुंह के ऊपर फेर दिया और कुछ अल्लाह का नाम जबान से लेते थे, पढ़ते जाते थे, हाथ फेरते जाते थे और फूंकते जाते थे, कमर के ऊपर हाथ फिराते थे और कुछ पढ़ते थे और फूंकते थे। ऊंट खड़ा हो गया, ऐसा ही दूसरे के साथ खड़ा हो गया। खड़ा नहीं हो गया, चलने लगा, चलने नहीं लगा, दौड़ने लगा। वो दोनों दौड़ने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कैफियत सारे काफिले वालों ने देख ली। या अल्लाह, ये काफिले में ये जो मोहम्मद आ गया है, ये इसकी कैसी करामत है। मरने वाले ऊंट इसके हाथ से जिंदा हो गए। ये बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा ये आदमी है, हम समझते हैं वैसा नहीं है। काफिला आगे चला गया। मुल्क शाम के करीब वही बस्ती आ गई जिसको बुसरा कहते हैं। इबादत खाना वही है, लेकिन इबादत खाने का उस मकान का मकीन बदल गया है। मकान वही है, मकीन बदल गया है। पहले मकान के अंदर मकीन मौजूद था, बुहैरा, और आज मौजूद है नस्तूरा। ये नस्तूरा राहिब है, उसके सुपुर्द बुहैरा ने सब कुछ दिया, उसको मुतवल्ली बनाया, जानशीन बनाया और ये बैठ गया। मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां आ गए, उस इबादत खाने के करीब आ गए। इबादत खाने के करीब बहुत से दरख्त बाकायदा खड़े हुए थे, बाकायदा बगीचा नुमा वहां मंजर था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो छांव की जो जगह है सारे काफिले वालों ने कब्जा कर दिया और वो वहां जाके बैठ गए। आका को जगह नहीं मिली। आपने इधर देखा, उधर देखा, जगह नहीं है। उस काफिले से हटके दूर जा करके सख्त धूप के अंदर एक ऐसा दरख्त जो पूरा खुश्क हो चुका था, सूख चुका था, उसकी टहनियों पर फूल और फल क्या, एक पत्ता भी नहीं था, वो सूखी लकड़ी के मानिंद था। इधर हाथ लगाओ वो टूट जाएगा, ऐसा कमजोर हो चुका था। आप जा करके उस दरख्त के नीचे बैठ गए, ऊंट को बांध दिया एक तरफ और आप खुद कपड़ा बिछा करके मैसरा के साथ बैठ गए।
نستورہ اپنی گرجا سے باہر آ گیا. کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں نے دیکھا ایک چیخ نکل گئی. سارے قافلے والوں نے دیکھا جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں بیٹھے، ابر کا ایک ٹکڑا سفید دوڑتا ہوا، چلتا ہوا، بھاگتا ہوا آ کر آپ کے سر پر سایہ کر دیا، آپ کے لیے چھاؤں بن گئی. دیکھتے دیکھتے تمام درخت ہرا بھرا ہو گیا، ٹہنیوں پر پتے اور پھول مسکرانے لگے. ایک طرف پھل لگے، موٹے ہو گئے، تیار ہو گئے. عجیب کرشمہ دیکھا سارے قافلے والوں نے اور نستورہ نے. پتے آہستہ آہستہ جیسے ادب کے ساتھ مدینے میں میرے سرکار کے روزے پر ہوا جاتی ہے، اس طرح ادب سے پتے اور پھول آپ کے سر پر اور ارد گرد گھومنے لگے، اور پھل ٹوٹ کر خود بخود گر کر کے آپ کے سامنے پیش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیا شان ہے میرے سرکار کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے آپ کے ارحاسات کی، کیا شان ہے آپ کے جوانی مبارک کی. خدا کرے یہ شان سن کر کے آج ہی تو، آج بھی تو، ابھی ہی تو خدا ہم کو عشق کی آنکھ نصیب فرمائے، اور اس سچے پیغمبر کی اس عشق کے، اس اتباع کے، ان کے سنتوں کے روشنی میں خدا جینا بھی مرنا بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے نستورہ نے کیا کہا انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سنیں گے.